نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، گزارش یہ ہے کہ آپ مرزا جیلمی کا یہ کلپ توجہ سے سماعت کریں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ چند باتیں۔ بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں۔ آج علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے۔ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ۔ آپ نے یہ کلپ سماعت کر لیا ہے۔ اب میں آج چند باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بغض اگتا رہا، جو منہ میں آتا وہ بکتا چلا گیا۔ اب یہ آگے تجاوز کر کے باقی صحابہ پہ بھی اسی طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہ رافضیت نہیں تو اور رافضیت کس چیز کا نام ہے؟ اور میں اس کو سننے والے نوجوانوں سے اور ان پروفیسر اور جو لوگ اسے سنتے ہیں ان سے بڑی التماس کے بڑی درخواست کروں گا ان سے کہ میری بات کو تعصب کی اینک کو اتار کر، بغض و اناد کو نکال کر میری بات کو غور سے سنیے گا ذرا۔ میں ایک علامہ مزی نے تہذیب الکمال، یہ میرے ہاتھ میں ہے، علامہ مزی کی، انہوں نے یہاں حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کی ہے۔ جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 45۔ اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی ہمیں عرض بتائیں آپ کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ امام نسائی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ ایک گھر کی مثل ہے، قدار لہا باب، یہ گھر کی مثل ہے۔ جس طرح ایک محل ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، چار دیواری ہوتی ہے، اسی کی طرح ہے، اس کے لیے ایک دروازہ ہے۔ تو اسلام ایک محل کی طرح ہے، تو اس کا دروازہ ہے، تو اسلام کا دروازہ صحابہ ہے۔ جس بندے نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے اسلام پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، کیونکہ تکلیف دروازے کو کھٹکھٹانے والے کا مقصد دروازے سے نہیں ہوتا، اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح ہے کہ جس بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی غلط بات کا ارادہ کیا تو اس نے تمام صحابہ کے متعلق کیا، یعنی باب و صحابہ ہے۔ یہ باقی کتب میں بھی، علماء کی محدثین کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ باب و صحابہ ہیں، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول بھی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالے گا تو وہ حضرت ابو بکر کو گالیاں نکالے گا۔ یہ باب و صحابہ ہیں، یہ دروازہ ہے، جو اس دروازے سے داخل ہوگا اس کی زبان سے، اس کی قلم سے کوئی بندہ، کوئی صحابی محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ لیں مودودی کو، جب حضرت امیر معاویہ پہ گفتگو کرنے خلافت ملوکیت پڑی ہے، آپ دیکھیں کوئی صحابی محفوظ نہیں رہا۔ اسی طرح یہ مرزا جو کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق بغض اگتا رہا، جو منہ میں آیا بکتا چلا گیا، یہ اتنا گندا انسان ہے۔ اب اس کا گند وہ باہر آ رہا ہے جو گند اندر تھا، اس خباثت کو یہ کھول رہا ہے اور اس کی خباثت باہر آ رہی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے اس کی خباثت کو۔ اتنا غلیظ ترین اور گندا انسان حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے تھے، حیا اور شرم نہیں آئی؟ میرے دوستو، سننے والوں، میرے دوستو غور کیجئے، فکر کیجئے، اپنی آخرت برباد نہ کیجئے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، آپ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے صحابہ کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے وہ ابو بکر صدیق کا بھی دشمن ہے۔ آپ کے سامنے یہ رافضیت سامنے کھل کر آ رہی ہے اس کی۔
یہ لبادہ اوڑھ کر اور یہ سنیوں کے لباس میں ایک رافضیت چھپا ہوا جس کی اب رافضیت سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہے. یہ کہہ رہا ہے بخاری کے ایک حدیث کو لے کر 3185 نمبر کی روایت کو لے کر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر آپ نماز ادا کر رہے تھے بیت اللہ میں تو کفار نے آ کر اوجری ڈال دی. اب اوجری کو ڈالا گیا تو صحابہ نے جا کر حضرت فاطمہ کو بتایا. حضرت فاطمہ آئیں, انہوں نے اتارا. سب سے پہلی بات تو یہ اوجری نہیں تھی, اس جاہل سے پوچھئے, اوجری نہیں تھی. یہ بچہ دانی کو صلاح کہا جاتا ہے. یہ اوجری نہیں تھی, یہ جاہل آدمی بیوقوف اور صحابہ پہ تبرہ کرنے والا یہ گندا آدمی, اسے پوچھئے. یہ اوجری نہیں تھی, یہ کیا تھی؟ یہ بچہ دانی تھی جو آ کر نبی علیہ السلام پہ انہوں نے آ کر ڈالی. اور پھر اس روایت کا حضرت ابو بکر کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں تھے ابو بکر صدیق؟ کہتے ہیں صحابہ موجود تھے اور پتہ تھا انہیں کہ اگر ہم گئے تو ہمیں تو لگے گی, مار پڑے گی, اس لیے نہیں گئے. مار پڑے گی, وہ مار سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ نبی کے یار, وہ نبی کے یار تو اپنی بچوں اولادوں کو قربان کرنے والے لوگ ہیں. ابو بکر صدیق تو وہ ہے, ڈرنا تو جگہ پہ رہا. ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس کو بیت اللہ میں آپ اسطول غابہ اٹھائیے, آپ سیر کی کتابوں کو اٹھائیے, آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے. ابو بکر صدیق تو وہ ہے, اس جیسی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کو کفار نے مارا بیت اللہ میں. انہیں اٹھا کر ان کے خاندان گھر لے گئے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا تو ماں نے دودھ پیش کیا کہ دودھ پیے. کہا نہیں, جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا اس وقت تک میں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہوں. انہیں لایا گیا, پھر آپ علیہ السلام کی زیارت کرائی گئی. کیا یہ چیزیں نظر نہیں آتی اس بے وقوف اور اس گدھے کو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ صحابہ کو پتا تھا مار پڑے گی, صحابہ ڈرنے والے نہیں تھے. اس لیے آپ بخاری کی حدیث کو اٹھائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت بخاری کی حدیث نمبر ہے 3661 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا آپس میں کوئی معاملہ ہوا تو فرمایا کہ عمر تم نے میری تکذیب کی تھی, یہ وہ شخص ہے جب میں نے اس پہ کلمہ پیش کیا تو اس نے میری تصدیق کی ہے. بغیر سوچے سمجھے نبی علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کلمہ رکھا تو انہوں نے کیا کیا, اس کو قبول کر لیا. اگر ڈرتے ہوتے ابو بکر صدیق تو کلمہ پڑھ لیتے. وہاں کلمہ پڑھنا کتنا مشکل تھا جب اسلام کے ابتدائی دور تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا, اس وقت کلمہ پڑھنا کتنا مشکل تھا. لیکن حضرت ابو بکر نے بغیر کسی دلیل کے پوچھے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. پھر آپ نے تبلیغ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کی, پہلا خطبہ بھی جا کر بیت اللہ میں دیا. اسطول غابہ اٹھائیے, آپ دیکھیے یہ باتیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے اس لیے تو فرمایا بخاری کی کیا یہ حدیث سے نظر نہیں آتی, اس رافضی کو یہ بات نظر نہیں آتی. 3858 نمبر 3858 نمبر کی روایت جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے مارا, حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو گھر سے حضرت ابوبکر آئے. حضرت ابوبکر نے کہا, کفار کو کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. حضرت وہاں موجود نہیں تھے, جب پتہ چلا تو فوراً دوڑ کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق تو ایسے آدمی نہیں ہیں جو ڈر جائیں. تیرے یہ تو خبیث آدمی جو ایک کہیں غار میں چھپا ہوا ہے, نکلتا نہیں ہے, کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی کہتا ہے فلاں آئے, کوئی فلاں کو لانچ کرو, فلاں کو لانچ کرو. بات کرنی آتی نہیں ہے, صرف صحابہ پہ آ کر تو تبرہ کرنا بیٹھا ہوا ہے, بس ایک غار میں چھپا ہوا ہے اور حضرت ابوبکر کے متعلق یہ گفتگو کر رہا ہے. میں تمام کے تمام اس کے سننے والے نوجوانوں سے, پروفیسروں سے, ڈاکٹروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنی عاقبت کو برباد نہ کیجئے, اپنی آخرت کو برباد نہ کیجئے, بلکہ صحابہ کو سینے سے لگائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, لو کنت متخذا من امتی خلیلا, اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دلی دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکر, میں ابو بکر کو دوست بناتا, دلی دوست. ابو بکر تو اتنا نبی کا یار ہے,
اتنا ہے کہ اس کی تو قربانیاں اتنی ہے کہ مثال ہی کوئی نہیں. تبوک میں تو حضرت ابوبکر نے وہ کام کیا جس کی مثال کائنات میں پیش ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ نے تمام کا تمام گھر کا بال ہا کر نبی کے سامنے رکھ دیا. پورا گھرانہ میرے پیغمبر کا خادم تھا ابوبکر کا. اس لیے یہ اس کا بکواس ہے. اس حدیث کا دور دور کر کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی صحابی وہاں موجود نہیں تھا, کوئی صحابی وہاں موجود نہیں تھا کہ جو صحابی یہ کہتا کہ وہ ڈر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے قریب نہ گیا ہوتا اور وہ اجری اٹھانے کے لیے حضرت فاطمہ گئی تھی. کوئی صحابی, اس کا دور دور کر تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بغض صحابہ میں یہ بات کہہ رہا ہے. میں آخر میں پھر التماس کروں گا کہ آپ اپنی عاقبت کو برباد نہ کیجئے, اپنی آخرت سنواریے اور صحابہ کی محبت اپنے دل میں لائیے. وما علینا الا